بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، جمعرات کے درس میں جو سبق اور جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے عورتوں کی بہترین اور اچھی صفات۔ تقریباً 12 صفات کا ذکر الحمدللہ ہو چکا ہے۔ آج 13ویں صفت اور 13ویں خوبی کو بیان کرنا ہے، اور یہ بڑی اہم ہے، اور وہ ہے پردے کا اہتمام کرنا۔ پردہ عورت کے لیے یہ ایک زینت ہے، پردہ یہ عورت کی ایک شان ہے، پردہ یہ مسلم عورت کی ایک پہچان ہے، پردہ اس کی عفت اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پردے کے ذریعے سے ایک مسلم عورت پہچانی جاتی ہے، لیکن اللہ معاف کرے آج کا جدید جو معاشرہ ہے اور مغربی یورپی تہذیب نے عورت کے لیے پردہ کرنے کو ایک عیب کی چیز بنا کر پیش کر دیا ہے، اور یوں سمجھا جاتا ہے گویا کہ یہ ذلت کا سبب ہے، حالانکہ حقیقت میں عزت اور ذلت دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھے، اللہ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں، سب سے پہلی اللہ کا حکم، نبی کا فرمان آ گیا تو اس میں کسی قسم کا سوال کرنے کی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 1، ہم مسلمان ہیں تو بس وہ بات کو ماننا ہے تو ماننا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ دیکھیے اللہ کا جو قانون ہے اور اللہ کی جو باتیں ہیں اور اللہ نے جو حکم دیا ہے، یہ دنیاوی قانون اور ہمارے جیسے لوگوں کی سوسائٹی کے بنائے ہوئے قانون کی طرح نہیں ہے کہ جو ہر تھوڑے دن کے بعد اس میں تبدیلی کی ضرورت پیش آ جائے۔ ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیے دنیاوی بہت سارے قانون بنتے ہیں، بھائی اس میں یہ لچک کی ضرورت پیش آئے تو اب یہ سیکشن اس میں داخل کرو، یہ لچک کی ضرورت پیش آئے تو اب اس میں یہ چیز داخل کرو، ہر تھوڑے دن کے اندر کچھ نہ کچھ اس میں موڈیفائی ہوتے رہتا ہے۔ اللہ کا ایک ہی قانون ہے جو قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، اب وہ لازمی اور ابدی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اچھا، جب ہمیشہ کے لیے قانون ہے، دنیاوی لوگ جب قانون بناتے ہیں تو اس قانون کو بنانے کے لیے تمام لوگوں کے مزاج، تمام لوگوں کے کاروبار، تمام لوگوں کو دیکھ کر وہ سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے موٹے ماتھے بیٹھتے ہیں اس کے پیچھے، لیکن پھر بھی اس قانون میں عیب اور نقص ہوتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور فطری چیز کے اندر تمام مخلوق کو سب سے زیادہ جاننے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ نے کوئی قانون بنایا تو اس میں کمی اور عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ساروں کا اعتراض، بھائی پردہ کیوں، عورت کو ہی کیوں پورا اس کو چھپا دیا گیا، گویا تازیہ اس کو بنایا گیا اور ایسا کر دیا، اور اسلام ہی اتنی سختی کرتا ہے۔ انشاءاللہ میں آگے آپ کو چند باتیں بتاؤں گا تو آپ کو بہت اچھی طریقے پر بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ تو مغربی کلچر، یورپی معاشرہ اتنا سوار ہو گیا ہے کہ پردے کو عیب ہونے کو عورتوں کے اور لڑکیوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ پردہ آپ کے لیے آپ کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب ہے، پردہ آپ کے لیے آپ کی عزت میں رکاوٹ کا سبب ہے، پردہ آپ کے لیے آگے بڑھنے کے اندر رکنے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایسی بہت ساری عورتیں مل جائے گی آپ کو جو با پردہ رہ کر بھی ورلڈ کی ٹاپ لیول کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی وہ باقاعدہ ہر فیلڈ کے اندر، اور آپ قانونی فیلڈ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ انجینئرنگ فیلڈ کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے دنیاوی ماحول کے حساب سے
پردہ رکاوٹ کبھی بھی نہیں بنتا. یہ ہماری ایک غلط سوچ ہے جو ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے. خیر، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے لیے حکم اللہ اور اللہ کے نبی کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے سب سے بہترین عورت اگر کسی کو قرار دیا ہے تو وہ عورت ہے جو با پردہ عورت ہو. ایک مرتبہ حضور نے مجلس میں پوچھا کہ ایو شیء خیر للمرأة، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پوچھا کہ کون سی چیز عورتوں کے لیے سب سے بہترین ہے. لوگ یہ سن کر خاموش رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ کہ وہ کھانا پکانے والی ہو، یا اخلاق اس کے اچھے ہو، زبان اس کی میٹھی ہو، خوبصورت ہو، کیا چیز اس کے لیے سب سے بہترین ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ یراہن الرجال، عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی مرد کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے. سب سے بہترین چیز قرار دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے جا کر یہ جواب حضور کو بتایا کہ حضور یہ جواب ہے. تو حضور نے فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی، یہ جواب میری بیٹی فاطمہ نے ہی دیا ہوگا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. بات دراصل یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے عزیز بزرگوں کہ پردہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اسلام کا حکم ہے، اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر، بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ہیں ان کے لیے اتنی سخت وعید نازل ہوئی ہے کہ ایک حدیث کے اندر حضور نے فرمایا وَشَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ، سب سے بدترین عورتیں وہ ہے جو اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی ہو، یعنی اپنا بناؤ سنگار تیار ہوئی تو مردوں کو دکھانے والی ہو. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ زیادہ تر جو تیاریاں ہوتی ہے عورتوں کی وہ دوسرے مردوں کو دکھانے کے لیے ہی ہوتی ہے. بعض مرتبہ ایک واقعہ پڑا، ایک صاحب ٹیکسی ڈرائیور تھے تو وہ اپنی تو کوئی پیسنجر کو لینے کے لیے وہ کھڑے ہیں، تو کوئی پیسنجر آئے اپنی بیوی کے ساتھ، تو وہ ڈرائیور جو ٹیکسی چلانے والا تھا اس نے، وہ مرد اور عورت دونوں تھے ساتھ میں، تو وہ مرد سے کہا کہ آپ کی بیوی کو کہہ دیجئے کہ لپسٹک جو انہوں نے بہت زیادہ لگائی ہے اس کو مٹا دے کیونکہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، مجھے پسند نہیں آ رہی ہے. تو وہ آدمی گرم ہو گیا، غصے ہو گیا کہ اتنی بدتمیزی کے ساتھ. کہا کہ بھائی صاحب بات دراصل یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے لیے تیار ہوئی ہوتی تو گھر کے اندر ہوئی ہوتی، نہ یہ کہ یہ محلے میں اور سب لوگوں کو دکھانے کے لیے تیار ہوئی ہوتی. اسی لیے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو زینت کس کے سامنے ظاہر کرنا ہے. اسی طریقے سے محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، پردہ اصل کیا چیز ہے، شریعت نے کیوں اس کو، قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں پردے کا حکم، یہ رہا قرآن میں پردے کا حکم. اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کہاں پردہ کا کہاں حکم ہے؟ بھئی چادر جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کے اوپر چادر ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی چادر ڈالنے کا مطلب اپنے آپ کو چھپا لے، یہی تو پردہ ہے. زینت ظاہر نہ کرے، چہرہ نہ کھولے، جسم نہ دکھاوے، سطر نہ دکھاوے، یہی تو پردہ ہے. ایک اور جگہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے آپ کو گھروں میں رکھے. اس لیے فرمایا عورتیں کے لیے سب سے بہترین جگہ وہ گھر ہے. فرمایا اپنے آپ کو گھروں میں رکھے، اور مردوں اور بناؤ سنگار اپنے بناؤ سنگار کو وہ دنیا کے سامنے جیسے جاہلیت والے زمانے میں تھا ویسے دکھاتی نہ پھرے. قرآن نے منع کیا ہے اس کو. اسی طریقے سے ایک اور آیت میں ہے والقواعد ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها، کہ اپنی سجاوٹ کو، اپنی زینت کو کسی کے اوپر ظاہر نہ کرے اور سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کرے، مطلب پردہ کرے. ایک روایت میں ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کی آیت جب نہیں آئی تھی، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمانے لگے یا رسول اللہ يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب.
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی 4483 نمبر کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے برے نیک فاجر سب قسم کے لوگ آتے ہیں، لہذا اگر آپ امہات المومنین اپنی ازواج امت کی ماؤں کو اگر پردہ کرنے کا حکم دے دے تو یہ اچھا ہوتا۔ حضرت عمر نے یہ بات کہی اور اللہ نے قرآن کی آیت اس کے اوپر اتار دی۔ خیر، تو یہ تمام باتوں سے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ پردے کی اہمیت ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے حضرات صحابیات، یعنی اس امت کی ساری نیک عورتیں بھی جمع ہو جاوے وہ صحابیات کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں پردہ تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، نظر پاک ہونی چاہیے، آنکھوں میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، دل میں ہوس نہیں ہونی چاہیے، تو پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو یہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، وہاں تو نگاہوں میں شرم تھی، زبان کے اندر پاکیزگی تھی، دلوں کے اندر حیا تھی، ذہن و دماغ میں خواہشات نہیں تھی، اس کے باوجود پردے کا حکم دیا گیا۔ معلوم یہ ہوتی ہے یہ بات کہ پردہ یہ دراصل عورت کی یہ زینت ہے، اسی لیے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت کیا ہے؟ وہ پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ بالکل چلتے رہتا ہے۔ خیر، کہنے کا ماحصل یہ ہے عزیز بزرگوں اور عزیز مائیں اور بہنیں کہ یہ پردے کی اہمیت ہے۔ اچھا، پردہ کہتے ہیں کس کو، اور پردہ صرف عورت کے لیے ہی کیوں؟ میں پردے کے درجات آگے بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھے کہ پردہ صرف عورت کے لیے، مردوں کے لیے کیوں پردہ نہیں ہے؟ بھئی مردوں کے لیے بھی ہے پردہ، لیکن ان کا وہ پردہ جتنا ان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے مرد بھی چڈی پہن کے نہیں پھر سکتا ہے، یا جیسے برموڈا آج کل بڑا اسٹائل چلا ہے کہ بالکل شارٹس پہن کے نوجوان گھروں کے اندر گھوم رہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، اور یہ بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ گھٹنوں کے نیچے چلے جاوے تو مردوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ سطر دکھاتے پھرے اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے رہے، کہ گھروں کے اندر بھابھیوں کے سامنے آ رہے ہیں، بہنوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، ماں کے سامنے ایسے گھوم رہے ہیں، تو اجازت نہیں ہے اس طریقے پر کرنے کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو بھی پردے کا حکم، مردوں کو بھی پردے کا بھی حکم ہے، سطر جو ان کا چھپانا اس کا بھی حکم ہے، اور ساتھ ساتھ میں نظریں نیچی کرنے کا بھی مردوں کو حکم دیا گیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے اپنی نظروں کو نیچی کر لے۔ لیکن خاص کر عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے کہ وہ اس طریقے پر مخصوص اپنے آپ کو پورا چھپا لے، چہرہ بھی چھپا لے، بعض مرتبہ ہے آنکھیں بھی چھپا لے، اس سے آگے بڑھ کر آواز بھی چھپا لے۔ کیوں اتنا زیادہ عورت کو کہا گیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا چھپایا جاتا ہے۔ عورت یہ قیمتی چیز ہے، اس لیے دیکھیے عام طور پر شہوتیں یا غلط خیالات یا اسی طریقے سے کسی شخص کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کے دل میں غلط خیالات ہیں۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، یا تو ایک بات یہ ہے کہ مردوں کے ذہن میں، مردوں کے دل و دماغ میں کوئی خواہشات آئے نہیں، دل پاک ہو، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو ہی ہم صحیح کر لے، اپنے آپ کو ہی ہم چھپا لے، اپنے آپ کو ہی پردے میں ڈال دے تاکہ کسی کی نگاہ ہمارے اوپر نہ پہنچے۔ پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی ان کے دوست کے ساتھ حضرت کی بات چیت ہوئی، کہا کہ یہ کیا پردہ چھپانے کی، پردے میں رکھنے کی چیز، تو کئی ایگزامپل سے سمجھایا۔ جیسے چاکلیٹ ہوتی ہے، وہ گلاف میں ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی چاکلیٹ کا ریپر اوپر سے ہٹتا ہے تو فوراً چینٹیاں اس کے اوپر لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ جب تک وہ غلاف میں تھی کچھ نہیں ہوا۔ لیمو جو ہوتا ہے جب تک وہ پیک ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ کٹتا ہے اس میں سے رس باہر آتا ہے تو فوراً منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، پردہ اس کا ختم ہوا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے بہت ساری زندگیوں میں ایسی مثالیں آپ کو مل جاوے گی کہ جب کوئی چیز پردے سے باہر آئی، گوشت انسان جب لینے کے لیے جاتا ہے تو تھیلی بھی گوشت بیچنے والا کالی رکھتا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، ایک چیل کوے اس کو نہ لے جاوے۔ کوئی بھی تپیلا سر پہ رکھ کے گوشت لینے نہیں لے جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے عورت جو ہے ایک خوبصورتی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے احسن تقویم یعنی اچھا خوبصورت بنایا ہے،
اس لیے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے. نہیں ہوتا ہے جی بھائی سونے زیورات ہوتے ہیں ہم پردے میں رکھتے, ہیرے ہوتے ہیں پردے میں رکھتے, بڑی بڑی مہنگی دکانوں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں کتنے لاک میں رکھتے. جو آدمی جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کو اتنا چھپا کے رکھا جاتا ہے. جیسے وقت کا سی ایم آ جاوے تو اس کو کتنے پردوں کے اندر کتنی سیکیورٹی اور گارڈ میں رکھا جاتا ہے. ابھی چند دنوں قبل پرائم منسٹر آئے تھے تو کتنے گارڈ اور کتنی چیزوں میں حفاظت کے ساتھ رکھا گیا. وجہ جس چیز کی جتنی قیمت اتنی حفاظت سے اس کو رکھا جائے گا. اسی لیے عورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو کشش رکھی ہے, جو خوبصورتی رکھی ہے, اس لیے دیکھیں عام طور پر واقعات جو ہوتے ہیں, شہوتوں کے جو واقعات عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوا کرتی ہے کہ مرد کے دل میں خواہشات جو پیدا ہوئی ہے, بعض مرتبہ اس کے دل کی ہوس اور اس کے دل کی برائی ہی کا نتیجہ ہوتی ہے, اور بعض مرتبہ بے پردگی کا بھی نتیجہ ہوا کرتی ہے. تو اس لیے دین اسلام نے صرف عورت کو ہی پردہ کرنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے اس میں کشش رکھی ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب اسلام ہی کیوں اتنا پردے پر زور دیتا ہے؟ کیوں اسلامی نے بار بار پردے کو کہا ہے؟ حالانکہ دوسرے مذہب میں دیکھیں تو عورتیں آزاد ہے, وہ بالکل آسانی کے ساتھ گھوم پھر سکتی ہے. ہم نے اسلام قبول کر لیا تو اب کیا ہمارے اوپر سختیاں اور پابندیاں؟ ایسا نہیں ہے. دوسرے مذہب والوں نے اپنی سنسکرتی کو اور اپنے کلچر کو بھلا دیا ہے, ورنہ آج بھی جن کے اندر مذہب کی پہچان باقی ہے, مذہب کی شناخت باقی ہے, ان کے اندر آج بھی پردہ ہے, ان کے اندر آج بھی گھونگھٹ ہے, ان کے اندر آج بھی اپنے آپ کو چھپا لینا ہے. اب دیکھیے چند مذاہب کی میں مثال دوں. خیر مسلمانوں میں تو ہے ہی پردہ, برقع, حجاب, اوڑھنی, دوپٹہ, چھپانا اپنے آپ کو, یہ تو ہے ہی. لیکن دوسرے مذہب میں جیسے ہندو مذہب کی میں بات کروں, ہندو مذہب میں سب سے زیادہ قیمتی اگر شخص, سب سے زیادہ قیمتی ہستی اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ شری رام جی کو مانا جاتا ہے. اب شری رام جی نے 14 سال کا جو ونواس کیا تھا سیتا جی کے ساتھ میں, اور ان کے ساتھ میں لکشمن جی بھی تھے. اب جو 14 سال کے بعد لکشمن جی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بھابھی کے پیر چھوئیے اور ان کو پہچانیے, تو انہوں نے یہ کہا میں 14 سال رہا ہوں لیکن اپنی بھابھی کی طرف میں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. ہندو مذہب کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اس مذہب میں پردہ نہیں ہے, اس کی سنسکرتی میں بھی ہے, اس کلچر میں بھی. آپ آج بھی دیکھیں نا, یہ ہم گھومنے کے لیے جاتے ہیں بہت سارے قلعوں کے اندر, بہت سارے محلوں کے اندر. آپ جودھ پور چلے جائے, راجستھان چلے جائے, جیسلمیر چلے جائے, اور جے پور چلے جائے, ادے پور چلے جائے, تو وہ حویلیوں میں جب گھومتے تو کمروں کی بناوٹ سجاوٹ دیکھ کر نہ آ جائے. وہاں پوچھے کہ یہ کیا ہے, اس کمرے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم نے غالباً ادے پور کے اندر ایک کمرہ دیکھا جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ کمرہ مہارانی کا خاص تھا, وہ یہیں پر رہتی تھی. 8 سال سے اوپر کے بچے کو آنے کی اجازت اس کمرے میں نہیں تھی. آپ اندازہ لگائیے. اچھا, بہت ساری آپ نے پالکیاں اور بہت سارے ہودج آپ نے دیکھے ہوں گے. کچھ تو وہ ہوتے جو بالکل چوڑے ہوتے ہیں, جو ہاتھی کے اوپر اٹھا کر رکھ دیے جاتے. کچھ وہ ہوتے کہ جو سنگل انسان صرف اس میں اکیلا بیٹھ سکتا ہے, ایسے ہوتے ہیں. وہ کیوں رکھے جاتے تھے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی تھی محل میں ایک کمرے سے دوسری جگہ پر یا اسی طریقے سے قریب میں کسی فنکشن میں اگر ان کو شریک ہونا ہوتا تھا, اس میں بٹھا کر پردے کے ساتھ ان کو لے جایا جاتا تھا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں ہے پردے کے اندر, وہ ہار جو گم ہونے کا واقعہ, تو وہ ہودج پر پردے کے اندر ہی بیٹھ. تو یہ مذہب اس میں. اچھا, آپ عیسائی اور یہودی مذہب میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے, پردہ ان میں بھی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر جو ان کے مطابق جو بنائی گئی ہے, حضرت مریم جن کو کہتے ہیں, میری جن کو کہتے ہیں, آج بھی ان کی آپ تصویر دیکھیں تو وہ تصویر پردے والی ہوگی. پردہ یہاں تک ڈالا ہوگا, پورا جسم ڈھکا ہوا ہوگا, ایسا نہیں ہے برہنہ. اور وہ عورتیں جو چرچوں میں رہتی ہے ان کے لباس دیکھیں, بالکل برقع نما ان کے لباس ہوتے ہیں, صرف چہرہ کھلا, ڈھیلا ڈھالا لباس, کالا کپڑا ہوتا ہے اور پورے جسم کیوں. بتلانا مقصد یہ ہے عزیز بزرگوں, ہمارے ذہنوں کے اندر یہ غلط بات بیٹھی گئی کہ اسلام کلچر اور اسلامک کلچر جو ہے وہ پردے کی آڑ میں رکاوٹ ہے. یہ تو سنسکرتی ہر مذہب کی رہی ہے, یہ تو ہر. اور آج بھی دیکھیے نا, بہت ساری عورتیں جب سڑکوں پر چلتی ہیں یا گاڑی وغیرہ چلاتی ہے تو اپنا پورا منہ ڈھانک لیا کرتی ہے, چاہے وہ گندگی گرد و غبار اڑنے کے لیے, لیکن وہ کور کرتی ہے. کورونا کا زمانہ ہے, اس میں چہرے کو کور کیا. بات دراصل یہ ہے عزیز بزرگوں
کہ پردہ صرف اسلام ہی میں نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو اس کو اور مضبوط کہا ہے، اور اسلام نے اس کی دلائل کے ساتھ پردہ پہلے سے مذاہب کے اندر، یعنی پردہ یہ ہے ہر باحیا، ہر وہ شخص جو اپنی عزت عفت کی حفاظت، اور ہر وہ شخص جو اسلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ پردے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دو باتیں ذکر کر۔ اب پردہ کیسا کرنا ہے، پردہ کہتے ہیں کس کو، اور پردہ کیسا کرنا ہے، اور کن سے کرنا ہے، محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، یہ ایک دو بات میں آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھیے، ایک تو پردہ ہے پورے جسم کا پردہ عورت کے لیے۔ جسم کے پردے کا مطلب یہ ہے سر کے بالوں سے لے کر پیر تک پورا ڈھکا ہوا رہے، چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور پیر، جتنا ہم وضو میں دھوتے ہیں، جتنا یعنی پنڈلیاں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا پگ جتنے نظر آتے ہیں، اس کو چھوڑ کر عورت کا پورا کے پورا جسم جو ہے وہ پردہ ہے اور وہ ستر ہے، اور اس کو چھپانا چاہیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چہرہ بھی پردے کے اندر داخل ہے۔ ابھی میں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ چہرہ اگر کھلا ہوا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن دوسری بات سمجھے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ چہرہ بھی پردے کے اندر داخل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض علماء کے نزدیک ہے کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے۔ اصل میں ان کی وجہ یہ تھی، فتنے کا اگر خوف نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں چہرہ کھلا رکھے، لیکن اب علماء کا متفقہ فتویٰ یہی ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے، کیونکہ سب سے بڑا فتنے کی جو جگہ ہے، آدمی جس کی وجہ سے شہوت میں پڑتا ہے، وہ سب سے بڑی جو جگہ وہ چہرہ ہی ہے، اسی کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا عورت اپنے چہرے کو بھی چھپا کر رکھے گی۔ دو باتیں ہو گئی۔ لیکن یہ چہرے کو بعض نے منع کیا ہے، بعض نے منع نہیں کیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے رخصت ہو گئی۔ جیسے میں اس کی مثال دوں، بہت ساری اداکارائیں ہوتی ہے، ایکٹریس جو اسلام قبول کرتی ہے، جیسے ابھی قریب زمانے کے اندر ثنا خان، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری۔ اب اگر انہوں نے جو فلم انڈسٹری کو چھوڑا ہے، جو بے حیائی والا کلچر چھوڑا ہے، تو ان کے لیے تو یہ پورا جسم ڈھانکنا، صرف چہرہ کھلا رکھنا بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اگر پہلے ہی دن ان کو یہ کہہ دیا جاوے کہ بس آپ کو تو بالکل مکمل شرعی پردہ اور بہت اہتمام سے یہ چیزیں کرنی ہے، تو شاید ان کے لیے دشوار ہو جائے، بلکہ اسلام کی ایک ایسی پہچان اور شناخت لوگوں کے سامنے پہنچے کہ جس کی وجہ سے یہ بہت سخت مذہب ہے، اور یہاں پہلے ہی دن سے ہاں اگر وہ خود اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو نور علی نور، لیکن اگر وہ نہیں کرتی ہے تو ان کے لیے رخصت ہے۔ لیکن وہ عورتیں جن کو اللہ نے تقوی سے نوازا ہے، وہ عورتیں جو اپنی عزت کی حفاظت اور جن کا ایسے مسائل نہیں ہے جن کے ساتھ جڑے ہوئے، تو ان کے لیے تو چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہی ہے۔ دو درجے ہو گئے، ایک تو پورا جسم چھپانا، دوسرا چہرہ بھی چھپانا، دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا پردہ تو ایسا پردہ ہے کہ سر سے بال تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، حتیٰ کہ کپڑے پر بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے کسی مرد کی، یعنی اپنے آپ کو گھر ہی میں رکھے۔ جیسے میں نے اس کی مثال دی ابھی کہ بہت ساری غیر مسلم جو بادشاہوں کی بیگمات ہوا کرتی تھی، ان کے کپڑوں پر بھی نظر کسی کی غیر کی نہیں پڑا کرتی تھی۔ تو اس قسم جن کو کہتے ہیں مخدرات، یعنی کپڑے کی جو سنگار بناوٹ ہے، وہ بھی نہیں نظر نہیں آئے۔ اب یہ پردہ جوائنٹ فیملی اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اگر یہ پردہ تو ہمارے لیے بڑا دشوار ہو جائے گا، لہذا شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے۔ رخصت دینے کا مطلب جیسے عام طور پر جو برقع پہنتے ہیں، جو پردہ کرتے ہیں، جس میں سر سے لے کر یعنی چہرہ بھی چھپا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیر کھلے ہوئے، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ یہ پردہ ہو جاوے گا۔ تو یہ ہے پردہ شریعت اسلام کے اندر۔ اچھا، کن کن سے کرے؟ محرم سے پردہ نہیں ہے، یعنی محرم کے سامنے چہرہ کھول سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ کھول سکتے ہیں، پنڈلیاں یہ کھول سکتے ہیں۔ تیار ہوئی تو محرم کے سامنے زینت اپنی بتا سکتے ہیں، محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ اچھا، محرم کون اور غیر محرم کون؟ محرم وہ ہے جن سے زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بھائی اور بہن یہ ایک دوسرے کے محرم ہوئے۔ اسی طریقے سے ایک عورت ہے،
اس کے بھائی کا لڑکا، وہ اس کے لیے محرم ہوا، اس کا بھتیجا. ایک عورت ہے، اس کے لیے اس کی بہن کا لڑکا، یہ اس کا بھانجا، یہ اس کے لیے محرم ہوا. ان سے زندگی بھر کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتے، تو یہ محرم ہے. تو ان کے سامنے اپنی زینت بھی ظاہر کر سکتے ہیں، چہرہ بھی کھول سکتے ہیں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی. اس کے علاوہ جتنے بھی ہے وہ غیر محرم ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. بھئی غیر محرم کے اندر بھئی چچی، مامی، سالی، بھابھی، یہ سب غیر محرم میں آتے ہیں. یہ سارے کے سارے غیر محرم میں آتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے اگر چچا کا انتقال ہوا تو چچی سے نکاح کرنا حلال ہے. بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کی بہن سے نکاح کرنا حلال ہے، سالی سے نکاح کرنا ہے. دو بیویوں کو، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کی بیوی کے انتقال پر بہن سے نکاح اس کی حلال ہو جاتا ہے، تو لہذا اس سے بھی پردہ ہے. لیکن آج کل عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سالی سے، بھابھی سے اور دوسرے گھر کی کزینوں سے بہت زیادہ فری ہوتے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے ضرورت کے موقع پر بات کرنا، اس کی گنجائش ہے. جیسے ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو دیور بھی ہے، بھابھی بھی ہے، چچی بھی ہے، مامی بھی ہے. بھئی وہ کھانا لا رہی ہے، رکھ رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، تو ان سے اگر چہرے کا پردہ اگر کر رہے تو بہتر ہے. نہیں ہو پا رہا ہے تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوں گے. کیونکہ جوائنٹ فیملی کے اندر یہ تمام چیزیں کرنا بہت دشوار ہو جائے گی اور بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن بالکل فری ہو جانا، فری ہو جانے کا مطلب بالکل گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. ایک یہ ضرورت کے موقع پر بات کرنا، کھانے کی ضرورت پڑ گئی کھانا مانگ لیا، کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ڈاکیومنٹ وغیرہ لینے کی تو یہ چیز کر لیا. ورنہ آپ خواہ کے لیے گپے مار رہے ہیں بیٹھ کر ایسے ہی ان کے ساتھ، اجازت نہیں ہے ان چیزوں کی. بہت ساروں کو سوال ہوتا ہے کہ دیور یہ تو چھوٹے بھائی کی طرح ہوتا ہے. حضور نے فرمایا الحمء الموت، دیور کو کہا دیور تو موت ہے. گھروں کے اندر زیادہ تر جو قصے پیش آتے ہیں وہ گھروں میں رہنے والے مردوں ہی کے پیش آتے، جس میں دیور ہوتا ہے سب سے زیادہ. تو لہذا بہت فری نہ ہو ان کے ساتھ، جتنی حدود ہے اسی پر قائم رہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، اس بات سے بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے دین اسلام نے یہ 3 طریقے کا پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. ایک تو ضروری پردہ ہے جو میں نے بتا دیا کہ صرف ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پیر وہ کھلے رہے. دوسرا ہے چہرہ کھولنے کی اجازت، لیکن کن لوگوں کو جن پر بہت سختی ہو. جیسے مثال کے طور پر کسی کا شوہر ہے، وہ کہتا ہے بورخا تو پہننے ہی نہیں دوں گا، اس کو سمجھائے، اس کو بتائے. لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے تو کم سے کم اس کو کہا میں بورخا پہن لیتی ہوں لیکن چہرہ چلو کھلا رکھ دیں. اس میں شوہر گنہگار ہوگا، بیوی گنہگار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو کرنا چاہتی ہے. ورنہ وہ یوں کہہ رہا ہے میں تجھے طلاق دے دوں گا، ماروں گا تجھے. ان سختیوں سے بچنے کے لیے تو ایسی عورتوں کے لیے گنجائش ہے، عام عورتوں کے لیے گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے پر تقوی والا پردہ کہ اپنے آپ کو گھروں ہی میں رکھے. خیر، تو الغرض عزیز بزرگوں، پردہ کس سے ہیں میں نے یہ بتا دیا. محرم غیر محرم کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا. 3-4 باتیں اور میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. ایک تو ہے سطر. سطر میں نے بتا دیا پورا جسم ہے. مردوں کا کتنا ہے؟ ناف کے اوپر کے حصے سے لے کر گھٹنے کے نیچے حصے تک یہ سطر ہے مردوں کے لیے. گھروں کے اندر بھی ان چیزوں کو شارٹس وغیرہ پہننے کی اجازت نہیں ہے، یہ بے حیائی والا کلچر ہے. اور عورتوں کے لیے پورا جسم ہی ہے. ایک بات ہو گئی، تو اتنا پردہ کرنا ضروری. دوسری چیز ہے زینت، یعنی اگر تیار ہوئی ہے، بناؤ سنگار کیا ہے، ان زینت کو بھی چھپانے کا حکم دیا گیا ہے غیر محرم سے. محرم کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. 2 بات ہو گئی. تیسری بات چہرے کا پردہ اور چہرے کا نہ پردہ، اس کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا. چوتھی بات یہ ہے بغیر ضرورت کسی مرد سے بات نہ کرے، چاہے باپردہ عورت بھی کیوں نہ ہو، کہ وہ پردہ کرتی ہے، مکمل کرتی ہے، لیکن فون پر مردوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہے بالکل فری ہو کر. کبھی کسی سبزی والے کے ساتھ ہے، کبھی کسی کوریئر والے کے ساتھ ہے، کبھی کسی کے، کوئی ضرورت نہیں ہے. بغیر ضرورت کے بات چیت کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ورنہ قرآن مجید کی آیت ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ بغیر ضرورت کے بات مت کرو. اور اگر ضرورت بھی پیش آئی، جیسے بعض مرتبہ پاسپورٹ کے لیے ضرورت پیش آتی ہے، بعض مرتبہ ڈاکٹر کے سامنے علاج کے لیے ضرورت پیش آتی ہے، بعض مرتبہ سبزی اور سودا سلف ہی لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس موقع پر بھی اگر بات کرنی ہے تو ضرورت کے موقع پر بھی بات کرے،
تو بالکل لچکدار آواز میں نہ کرے، سریلی آواز میں نہ کرے، بنا سنوار کر آواز نہ کرے، نارمل لہجے کے اندر بات کرے. اور اگر یہ لگتا ہے کہ سامنے والا زیادہ بہت فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو سخت لہجے میں اس کے ساتھ بات کرے. قرآن میں ہے فلا تخضعن بالقول، لچکدار لہجے میں بات نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ورنہ جس کے دل کے اندر شہوت ہے وہ رغبت کرنے لگ جائے گا. اور یہی ہوتا ہے آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس سماج میں رہ رہے ہیں اور جس طریقے پر ماحول چل رہا ہے، کیا اس سے بھی ہمیں سیکھ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم اتنے بھی زیادہ بھولے نہ بن جاوے کہ ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں پڑتی، اور ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ بچے جوان ہو رہے، یا ہم یہ جانتے ہی نہ ہو کہ معاشرہ اور سماج کہاں جا رہا ہے. بے حیائی کے سارے سامان اور ساری چیزیں موجود ہیں. اس موقع پر ضرورت یہ ہے کہ میں اپنی حفاظت کروں، اپنی خود کی عزت کی، اپنے گھر والوں کی عزت کی اور عفت کی حفاظت کروں. تو اگر کوئی بہت زیادہ بے تکلفی سے بات کر رہا ہے، سختی سے اس کو ڈانٹ دے، سختی سے اس کو. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ عورت نے اپنی ضرورت کی وجہ سے، اس کے دل میں دور دور تک شبہ نہیں ہوتا ہے، اور مرد کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر بات کر لی تو وہ خوابوں کے مینار سجانا شروع کر دیتا ہے، کہیں سے کہیں تک وہ پہنچ جاتا ہے. پھر حقیقت ہے یہ معاشرے کی، اللہ معاف فرماوے. تو آج نہیں ہو رہا فیس بک پر اور اسی طریقے سے انسٹاگرام پر جو چیٹنگ وغیرہ چل رہی ہے، ایک دوسرے سے جو گفتگو وغیرہ چل رہی ہے، اور کئی کیسز ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ بات شروع کی تھی ہائی ہلو کے ساتھ اور نکاحوں تک اور بیویوں کو طلاق دینے تک بات پہنچ گئی. یہ غیر محرم کے ساتھ بات کرنے کے نتائج ہے. دین اسلام ویسے ہی منع نہیں کرتا ہے، دین اسلام کے پاس حقیقت میں بہت بڑا لاجک ہے. ارے نہیں بھی ہو لاجک پھر بھی ہمیں حکم یہ مسلمان ہے تو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ تو پھر ہر طریقے کی چیزیں تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، یا اسی طریقے سے یورپی کلچر سے جو ہے وہ سب کچھ پھر اویلیبل ہے ہی. یا تو دین اسلام کو پورا مکمل قبول کر لیجئے، یا پھر خلط ملت دین کو جس میں بے حیائی بھی آ رہی ہے، گندگی بھی آ رہی ہے، یا اسی طریقے پر دوسری بہت ساری چیزیں. اچھا بعض لوگوں کو سختی سے اگر یہ کہہ دے، جیسے ایک عورت ہے وہ کسی کے ساتھ، میں کئی کیسز ایسے معاملات ایسے سامنے آئے، کئی ایسے معاملات سامنے آئے، میں پچھلے کئی سالوں سے اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدائی زمانے میں جب میں نیا یہاں آیا تو کئی ایسے طلاق کے معاملات آتے تھے. اس میں زیادہ تر وجہ جو ہوتی تھی، زیادہ تر جو وجہ ساس بہو کے جھگڑے ہوتے تھے، یا لڑکی کی ضد ہوتی تھی، یا لڑکے کو رکھنا، یہ عام طور پر وجہ. پچھلے کئی دنوں سے جب غور کر رہے ہیں تو واضح طور پر وجہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ موبائل کا چلن بہت عام ہو گیا اور اس نے بے لگام کر دیا ہے، ہر کوئی کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو پھر زیادہ تر طلاق کی وجہ یہ ہوئی کہ بیوی کا تعلق کسی غیر مرد کے ساتھ ہو گیا اور شوہر کسی غیر عورت کے ساتھ تعلق میں لگا ہوا ہے. فوراً نہ کوئی کسی کزن سے ان کو فری ہونے کی اجازت ہے، نہ کسی ماموزاد چچا زاد بھائی کے ساتھ فری ہونے کی ان کو اجازت ہے، بالکل سختی سے. اچھا اگر کہے، اگر بیگم کسی سے بات کرتی ہے تو شوہر بالکل سختی سے کہہ دے. اگر وہ کہے کہ آپ شک کرتے ہیں ہمارے، ہاں بالکل شک کرتا ہوں، شوہر ہوں میں آپ کا اور مجھے گنجائش ہے ان چیز کی، میں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ شرعی محرم نہیں ہے. آپ کے سگے بھائی سے بات کیجئے، کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں. آپ کے والد سے بات کیجئے، کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں. آپ کے سگے بھانجے، سگے بھتیجے سے بات کیجئے، کزن سے بات کر رہی ہو، لمبی لمبی گفتگو ہو رہی. اور ایسا ہی مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ماموزاد بہن سے بات کر رہا ہوتا ہے، یا دور کی پڑوسن والی رشتہ دار سے بات کر رہا ہوتا ہے، بیچاری ہے، باپڑی ہے اور فلاں ہے، یہ مدد کر رہا، وہ ہو رہا ہے. اور انہی معاملات کے اندر بات آگے تک پہنچ جاتے. بالکل عورت سختی کے ساتھ بنا کر دے، میرے دل پر، میں تو غریب ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اتنا ان کے ساتھ فری ہونے کی. بالکل شک کر، ہاں شک کر رہی ہوں میں آپ کے اوپر. اس سے گھر خراب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہوتے ہیں وہ گھر خراب ہوتے ہیں. اس کو وہیں پر سٹاپ کر دیا جاوے، اس کو وہیں پر روک دیا جائے. اس لیے دین اسلام نے پردے کا جو حکم دیا ہے اس کے سب سے بڑی ریزن اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ معاملات آگے تک پہنچے ہی نہیں ہیں، معاملات کسی طریقے پر خراب ہی نہ ہو. اس وجہ سے دین اسلام نے پردے کو کہا. تو خیر عزیز بزرگوں، پردے کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے مختصر وقت میں، بہت ساری باتیں میں نے گھیر لی ہے کہ پردے کا حکم میں نے آپ کو سمجھا دیا، پردہ کس سے کرنا ہے، اور اسی طریقے سے پردہ کیسا کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، پردہ کتنا کرنا ہے. اور ایک آخری بات، جیسے عام طور پر پردے کا جو مسئلہ زیادہ تر جو پوچھا جاتا ہے، پردے کا مسئلہ زیادہ تر جو پوچھا جاتا ہے وہ صرف عدت میں پوچھا جاتا ہے کہ عدت میں کن کن سے، اور عدت ہی میں یہ پردے. حالانکہ چلیے اچھی بات ہے
کہ یہ عورت عام طور پر عدت میں بیٹھنے سے پہلے سب سے باتیں کر لیتی تھی، پردے کا اہتمام نہیں تھا، لیکن اب عدت میں پوچھ رہی ہے تو عدت میں بتا دیتے کہ بھئی یہ دیکھو یہ محرم ہے، ان سے بات کر سکتے ہیں، یہ غیر محرم ان سے بات نہیں کر سکتے۔ عدت کی برکت ہو کہ اللہ اس کی بات کی زندگی میں بھی پھر مکمل پردہ لے آئے کہ وہ ان تمام غیر محرموں سے بات نہ کرے، ان تمام غیر محرموں سے پردہ ہی کر لے، ورنہ صرف عدت میں ہی پردے پر ہمارے یہاں زور ہے کہ عدت میں جب ایسی جو عورت بیٹھی تو بس اسی میں پوچھا جاتا ہے، حالانکہ پردہ اور عدت ان دونوں کا تعلق نہیں ہے۔ عدت کا مطلب ہے بس شوہر کے لیے شوگ کرنا، اور پردہ وہ تو جب سے بالغ ہوئی ہے مرنے تک اس کے لیے ضروری ہے، صرف عدت کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن چلیے اس میں کر رہی ہے تو اللہ اس کو توفیق دے دے کہ آئندہ زندگی میں بھی کر لے۔ تو خیر یہ عورت کی بڑی زینت ہے، عورت کی بڑی خوبصورتی ہے، جو میں نے 13ویں صفت بیان کی کہ اس کی زندگی کے اندر پردے کا اہتمام ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوى والمغفرة۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔